تبدیلی نہیں آتی۔ لوگوں کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک پر ایک ایسا ٹولہ مسلط ہے جو آپ میں سے نہیں ہے، کرب سرمایہ دار، ظالم جاگیردار، مافیاز کے ایجنٹ 75 سالوں سے اس ملک کے غریب عوام کا استحصال جاری ہے، محنت یہ کرتا ہے اور پل کوئی اور کھاتا ہے، پسینہ یہ بہاتا ہے، لیکن مزے کوئی اور کرتا ہے۔ شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس میں مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کرتا ہے، جس میں کسان کی نمائندگی جاگیردار کرتا ہے، جس میں مظلوم کی نمائندگی ظالم کرتا ہے۔ 75 سالوں سے جنہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کیے، جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے، جنہوں نے اس خطے کے عوام کے ساتھ غداری اور بے وفائی کر کے انگریز کا ساتھ دیا تھا، آج بھی وہی طبقہ کبھی پیپل پارٹی کی صورت میں، کبھی مسلم لیگ کی صورت میں، کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں تمہاری اوپر مسلط ہے۔ لوگوں، یہ ایک کلب ہے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا۔ ان کے نگاہوں میں ان کی بلیوں کی قدر تو ہے، وہ اپنی کتوں کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ غریب کا اور غریب کے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ بھوک کیا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ مہینہ کے آخری دن اگر کوئی باپ اپنے بچوں کا فیس ادا نہ کر سکے، بجلی، پانی اور گیس کا اور گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکے، اس پر کیسی قیامتی گزرتی ہے۔ ان جاگیرداروں اور ان سرمایہ داروں کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ لوگوں، آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ، اور اس نظام کو تبدیل کرنے کا راستہ۔ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو نظام دیا ہے اس میں مزدور کی عزت ہے، اس میں مزدور کی حقوق کی حفاظت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں چلتے ہوئے مزدور کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور دعا کی اور فرمایا کہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو۔ میرے بھائیوں، میں جب نظام کی بات کرتا ہوں تو میں خلافت کی بات کرتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو اپنے کندھے پر کپڑے رکھ کر بیچنے کے لیے بازار گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کریں گے، اور آپ جب کاروبار کریں گے تو لوگ دوسروں کو چھوڑ کر آپ کی طرف آئیں گے، اور آپ جب کاروبار کریں گے تو آپ کا وقت اب آپ کا ذاتی نہیں ہے، پوری امت کا ہے۔ ان کے لیے تنخواہ مقرر کیا گیا، لیکن 1 سال بعد جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی تنخواہ کم ہے اور بچے زیادہ ہیں، ہم اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری اس ملک میں اور خلافت میں ہر مزدور کے تنخواہ میں اضافہ کرو، اس کے بعد میری تنخواہ میں اضافہ کرو۔ میرے دوستو، میں اس نظام کی بات کرتا ہوں جس میں ایک خلیفہ بھی مزدور کی طرح تنخواہ لیتا ہے۔ آپ کا یہ بھائی خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، اللہ نے اختیارات کچھ دنوں کے لیے دیے تھے،
میں بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے وزراء کو 18,000 روپیہ تنخواہ دیتا تھا، اس لیے کہ ان دنوں میں ہمارے ہاں تنخواہ عام مزدور کا 18,000 روپیہ لیتے تھے۔ مجھے وزیر اعلیٰ نے کہا، مجھے ہمارے منسٹر نے کہا کہ اس پر ہم کیا کریں گے 18,000 روپیہ لے کر۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم مراعات کے لیے نہیں جاتے ہیں، ہم خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے اگر مراعات کے لیے کام کرنا ہے پھر سیاست چھوڑو، پھر قوم سے معافی مانگو۔ جب تک میں وزیر خزانہ ہوں میں خود بھی 18,000 روپیہ تنخواہ لوں گا اور آپ کو بھی 18,000 تنخواہ دوں گا۔ میرے دوستو، میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس فائنانشل مینجمنٹ کے نتیجے میں خیبر پختونخوا پر 1 روپیہ کا قرض نہیں تھا۔ وی آئی پی کلچر ہم نے ختم کیا تھا۔ اپنے بچوں کے لیے ہم نے یونیورسٹیوں کو لی، کالجز کو لیتے، رات 12 بجے بھی میرا دروازہ ایک غریب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ رکشہ ڈرائیور اپنے رکشے کے ساتھ بغیر روک ٹوک کے سینئر منسٹر کے گھر آتا تھا، اور رات کے 12 بجے بھی اگر کوئی پولیس اس کو چھیڑتا مجھے فون کرتے، ورنہ فوری طور پر میرے گھر میں آ کر میرے ساتھ بات کرتے۔ میرے دوستو، آپ لوگوں نے اس ملک میں ان تمام جماعتوں کو دیکھا، ان پارٹیوں کو دیکھا، جرنیلوں کو دیکھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا انقلاب آیا آپ کی زندگی میں، کیا خوشی نصیب ہوئی اس ملک میں مزدور کو؟ یہ پاکستان ہے، ایک آدمی 65 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے، ان کے پیٹ میں بھی ایک چھوٹا سا میدہ لگا ہے، اور ایک مزدور کو 15 اور 20,000 تنخواہ بھی میسر نہیں ہے۔ کیا ہمارا خون مختلف ہے؟ کیا ایک کا معدہ بہت بڑا اور دوسرا کا چھوٹا ہے؟ میرے دوستو، یہ ظلم، یہ استحصال کا نظام، اب اس کو بدلنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ ہم آپ کو آپ کا حق دے سکتے ہیں، ہم مزدوروں کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ میں نے اس بار قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں بہت ساری ٹکٹ مزدوروں کو دیے ہیں۔ جب مزدور قومی اسمبلی میں جائے گا تب آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ جب غریب قومی اسمبلی میں جائے گا تب غریب کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ یہ شہزادے ادھر بیٹھیں گے، آپ کو کبھی بھی حق نہیں ملے گا۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ آپ ان کو ووٹ دے، آپ ان کو سپورٹ دے، آپ ان کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگائے۔ لیکن میں مزدور سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا نظام نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر میں بس غریب پیدا ہو اور سرمایہ داروں کے گھروں میں سرمایہ دار پیدا ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جماعت اسلامی اسرائیل الحق یوم مئی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انتظار کرتے ہیں اور شام مایوس ہو کر اپنے گھر واپس جاتے ہیں۔ کون خیال رکھتا ہے ان غریبوں کا؟ میرے پیارے بھائیوں، میں ایک بار گاڑی میں تھا جناب قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ، تو رات 11-12 بجے تھے۔ پشاور میں ایک بچہ چاکلیٹ اور کھلونے فروخت کرتا تھا۔ جب اس نے ہماری طرف اشارہ کیا، قاضی صاحب نے گاڑی روکی، اس کو اپنے گاڑی میں بٹھایا، ان کو ان کے گھر تک پہنچایا اور مجھے کہا کہ سراج، ان کی بھی کوئی ماں ہے جو ان کے انتظار میں ہوتی ہے، ان کا بھی کوئی باپ ہے جو ان کو اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے آج یہ بچہ شدید سردی میں مجبور ہے یہاں کھلونے اور چاکلیٹ فروخت کرنے۔ میں نے اپنے امیری جماعت کو دیکھا، قاضی حسین احمد کو دیکھا، بار بار اس بچے کے
माथे का बोसा भी लेते रहे और उनके आंखों से आंसू में बहते रहे। मेरे दोस्तों, यही लोग इख्तिदार तक आएंगे। गरीब की जिंदगी में इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। अल्लाह ने मौका दिया। लोगों, हम गैर आबाद जमीनों को आबाद करने के लिए आप लोगों में तकसीम करेंगे। अल्लाह ने मौका दिया, हर बेरोजगार नौजवान को हम रोजगार मिलने तक बेरोजगारी अलाउंस देंगे। अल्लाह ने मौका दिया, हर बूढ़े बाप और माँ को बुढ़ापा अलाउंस देंगे। अल्लाह ने मौका दिया, हर मजलूम की वकालत रियासत करेगी, हुकूमत करेगी। मेरे दोस्तों, इन पार्टियों को अगर मजीद भी 100 साल भी हुकूमत मिले, ये पाकिस्तान को नहीं बदल सकता। इंसान ने चांद पर कदम रखा, इंसान मरीख की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारे मुल्क के लोग इन बदमाशों की वजह से, इन नालायक हुक्मरानों की वजह से जरी पाकिस्तान, इटमी पाकिस्तान, आटे के ट्रक की पीछे पाकिस्तान लगा है। उस दिन मैं मुल्तान गया, सलाहुद्दीन 55 साल मजदूर आटे के हुसूल के लिए निकले। उस दिन वो मजदूरी पर नहीं गए और रास्ते में उनको मौत आई। उनकी लाश लोगों ने उठाकर उनके भूखे बच्चों के हवाले किया। जतुई में जोहरा बीबी आटे के उसूल के लिए निकली और बगदल में उनकी जिस्म का कीमा बनाकर लोगों ने उनके जिस्म के टुकड़े इकट्ठा करके उनके घर वालों के हवाले किए। यही पाकिस्तान, ये इन लोगों का कारनामा। इंसान तरक्की कर रहा है। अब देखिए, बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सिटी बनाई, स्मार्टफोन बनाया, सऊदी अरब ने सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू किया, हमारे तुर्की भाइयों ने इलेक्ट्रिक कार बनाने शुरू किए, और आपके हुक्मरान कहते हैं हमने आपके लिए लंगर खाने बनाए, हमने आपके लिए